اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا کا امتحان کیا ہے۔ دیکھیں، دنیا تو ایک امتحان ہے، اس کو آپ کو سمجھ لینا چاہیے، اگرچہ ہم ایسا نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے، لیکن ہے امتحان۔ مثال کے طور پہ ایک میٹرک ایک انسان، ایک طالب علم سارا سال میٹرک میں مطلب کورسز وغیرہ پڑھتا ہے، داخلہ فیس دیتا ہے، ٹیوشن فیس دے دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب امتحان ہوتا ہے تو وہ سنتا تو ہے، کان نہیں دھرتا کہ بھئی امتحان قریب آ گیا ہے، ڈیٹ شیٹیں آ جاتی ہیں، رول نمبر بھی مل جاتا ہے، تو اس کا کوئی خاص موڈ نہیں ہوتا امتحان دینے کا۔ سارا سال اس نے فیسیں بھی دیں اور یہ بھی دیا وہ بھی دیا، جب امتحان کا دن آتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو یار ایک چکر لگا لے، بڑی اچھی جگہ میرا وہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو ایک چکر لگا لیں۔ وہ باہر سے ایک چکر لگا کے آ جاتا ہے، اندر نہیں جاتا، امتحان دینے نہیں جاتا، بس چکر وکر لگا کے آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری مثال ہے کہ دنیا کے یہ ایک امتحان گاہ ہے، اس میں ہم بس دنیا کی جو موجودات ہیں اس سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ لڑکی خوبصورت ہے، وہ لڑکا خوبصورت ہے، یہ پیسے سونا چاندی بڑی اچھی چیز ہے، پھر یہ گاڑیاں اچھی ہیں، یہ ہے نا، اسی کے پیچھے پھر پڑ جاتا ہے۔ میں نے مکان بنانا ہے اور اس میں ایک باغیچہ بھی ہونا چاہیے، گاڑی لینی ہے، چمچماتی گاڑی، اور اسی طرح تو وہ ہم ادھر ادھر بس امتحان گاہ کے ارد گردی ماحول میں کھو جاتے ہیں۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس کے ماحول میں ہم کھو جاتے ہیں، امتحان نہیں دیتے، پھر کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہے۔ مشکل سمجھتے ہیں نا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ ایک شعر کا جملہ آپ نے سنا ہے نا، اب اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں تو نہیں دیتے امتحان پہ، مشکل ہے یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ادھر ادھر گھوم گھام کے 2-4 بچے پیدا کر لیے، شادی کر لی اور ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، اور بس یہ بنا کے جو ہے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ اب کتنے ہی وزیر اعظم ہیں جو زندہ ہیں لیکن نام ہی نہیں آ رہا ان کا اخباروں میں، کتنے ہی آرمی چیف زندہ ہیں، نام ہی نہیں آ رہا اخباروں میں، بس گوشہ گمنامی میں ہے۔ تو اسی طرح ہم چکر لگا کے، دنیا کا ایک چکر لگا کے واپس چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس واپس بھی جانا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہاں امتحان کے لیے بھیجوایا ہے کہ تم امتحان دے کے میرے پاس آؤ۔ ہم امتحان دیتے نہیں ہیں اور چلے جاتے ہیں جہنم میں۔ جو امتحان نہیں دے گا وہ کہاں جائے گا؟ دنیا تو ایک امتحان ہے، آپ وہ کہتے ہیں نہیں یار کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، ہو جائیں گے، اور ابھی تو بڑے دن ہیں، ہم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ دیکھا ہے کچھ؟ نہیں دیکھا نا۔ تو یہ ہے کہ بس چکر لگا کے، دنیا کا چکر لگا کے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ دنیا کا چکر ہے، چکر مطلب ایک چکر ہم نے دنیا کا، روحیں جو ہیں ایک چکر دنیا کا لگا کے واپس جا رہی ہیں اللہ کے پاس، اللہ سے آئی ہیں اور اللہ کے پاس واپس جا رہی ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس صرف چکر ہی سمجھتے ہیں اس کو۔ آپ دیکھیں، دنیاوی عیش و آرام ہمارا مقصد بن گیا ہے، دنیا کی مال و دولت اکٹھا کرنا ہمارا مقصد بن گیا ہے، بس پیسوں کی فیکٹری ہو، ریل پیل ہو پیسوں کی، اور کھاتے رہیں اور پیتے رہیں، بھئی آج وہ چپلی کباب منگوائیں گے اور فلاں کریں گے، اور وہاں سیر کے لیے جائیں گے، اور میاں دم جائیں گے، اور ہے نا برف میں کچھ دیر کے لیے کھیل لیں گے، تو چکر لگا کے آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، ایک تو یہ بات ہم نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا ہے
چلو کوئی آؤٹنگ کا پروگرام کرتے ہیں، چلو کوئی کھانے کا ایونٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں نا کس طریقے سے آپ انجوائے کرتے ہیں. شادی ہو رہی ہے، سنت طریقہ ہے، آپ اطمینان سے مطلب اب شادی حال بن گئے. یہ کیوں کہ بس آپ کے مہمان، آپ نے مہمان ہی اتنے بلا لیے ہیں. اس کا تو حکم تو نہیں ہے نا کہ 400 مہمان ہونے چاہیے، 500 ہونے چاہیے، حکم تو نہیں ہے. لیکن آپ نے بس اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. وہ کاروبار خوب آپ کو معلوم ہے چمک رہا ہے. پھر ڈی جے سسٹم جو ہے بڑا اچھا جا رہا ہے. ڈی جے والے کامیاب ہے نا کاروبار. شادی میں آپ کا گزارا ہی نہیں ہے ڈی جے کے بغیر اور ڈانس کے بغیر، ہے گزارا عام طور پہ. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ حقیقت میں ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں نا، یہ ایک غافل معاشرہ ہے، بالکل غافل، سویا ہوا ہے. یعنی اس کو اپنی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے. اور جو اب ظاہر ہے کہ جو دنیا کے امتحان، یعنی یہ دنیا کے امتحان کا مقصد نہیں جانتا. اول تو ہم امتحان سمجھتے نہیں ہیں، نمبر ایک بات. پھر یہ ہوتا ہے کہ امتحان دینا نہیں چاہتے. نہیں، یہ نہیں کرنا، ہمیں نہ چھیڑو. ایسا رویہ ہے کہ بھئی ہمیں نہ چھیڑو. یہ اکثر آپ دیکھیں تبلیغی حضرات جاتے ہیں اور بعض لوگ ان کی آمد کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں. یار پھر آگے، اب وہی باتیں ہوں گی، وہی یہ باتیں ہوں گی. تو وہ گشت کرتے ہیں نا، ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، لیکن لوگ ان کو اس طرح ویلکم نہیں کہتے جس طرح کہنا چاہیے. تو اسی طرح ہم نے دنیا میں آمد کے مقصد سے، ایک تو ہم آمد کے مقصد سے غافل ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ یہ زندگی ہے کیا. زندگی ہم نے سمجھ لیا ہے دنیا کمانے کے لیے. ہمارے رویوں سے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانے کے لیے پیدا کیا ہے، ایسا لگتا ہے، یا عیش آرام سے زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے. گھر بنائیں گے، اتنا بڑا گھر بنا لیں گے، اور پھر اس میں ٹائلیں اور ماربل اور باتھ روم اور یہ اور وہ. ایسا ہوتا ہے نا. آپ کے ابھی اسی محلے میں گھر بن رہے، آپ دیکھ لیں کتنے لاکھوں روپے پانی کی طرح بہائے جا رہے ہیں. وہ بہائے جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں اپنے پوش علاقوں کا جس میں آپ کی کریم رہتی ہے تو وہ بس پیسہ اس پہ لگاتے ہیں. دنیا پر ہم خرچ کرتے ہیں، دنیاوی عیش و آرام پہ. آپ دیکھیں ایک الیکشن میں حصہ لیتا ہے، اس کی تجوریوں کی منہ کھل جاتے ہیں، اور ہر شام ہر دوپہر دیگیں وہ تو لوگ آتے جاتے دیگوں پہ دیگیں. تو دیکھیں، یہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ آج کا نہیں ہے. یہ جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے لوگ سو جاتے ہیں. آدم علیہ السلام آئے، ان کی اولاد مسلمان تھی. پھر نوح علیہ السلام، تقریباً 1 لاکھ کی تعداد میں لوگ تھے، وہ سب سوئے ہوئے تھے. نوح علیہ السلام آئے انہیں جگانے کے لیے، انہوں نے کہا تم تو پاگل ہو. وقالوا یا ایھا الذی انزل علیہ الذکر انک لمجنون. ہمارے حضور کو مجنون نہیں کہا گیا، تم تو پاگل ہو، دیوانے ہو تم. انک لمجنون، تم دیوانے ہو. تو یہ پھر ہم دیوانہ سمجھتے ہیں. جو لوگ دنیا کو مقصد نہیں بناتے، باطن کو مقصد بنا لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، لوگ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں. یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں سمجھتے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جگانے کے لیے آئے. ان کی بات سننا چاہیے. رسول کی بات بھی ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ان کی بات کو سننا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم